عربوں کو جب اس حملے کی خبر ملی تو پورا عرب مقابلے کے لیے تیار ہو گیا. اتفاق و اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے ہر قبیلے نے تنہا مقابلے کا فیصلہ کیا. یعنی ہر ایک لڑنے کے لیے چلا گیا. اتحاد نہیں تھا تو سارے مل کے لڑنے کے لیے نہیں گئے. مگر زیادہ تر نے شکست کھائی. ایسی بات ہے اتنے بڑے لشکر کے آگے کون ٹک پاتا. ایک شخص ابو ریغال نے ابرہا کا ساتھ دیا جسے عربوں کے ہاں غداری کی علامت کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے. یہ لشکر مکے کے قریب پہنچا تو مکے سے باہر مغمس کے مقام پر قریش مکہ کے اونٹ پھیڑ رہے تھے. ابرہا کے لشکر نے سب سے پہلے ان پر حملہ کر کے اونٹ پکڑ لیے. ان میں 200 اونٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب کے بھی تھے. مکہ مکرمہ پہنچ کر ابرہا نے اپنا ایک سفیر حناطہ حمیری مکہ شہر میں بھیجا تاکہ وہ قریش کے سرداروں کو اطلاع کر دے کہ بادشاہ تم سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اس کا مقصد صرف کعبے کو ڈھانا ہے. اگر تم روکو گے تو لڑائی ہوگی اور تم سب مارے جاؤ گے. حناطہ کی ملاقات عبد المطلب سے بھی ہوئی اور اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو ابرہا سے ملاتا ہوں. عبد المطلب جو بڑے ڈول اور بڑے وجیہہ ڈیل ڈول اور بڑے وجیہ و وسیم آدمی تھے. ڈیل ڈول یعنی لمبے چوڑے, وجیہ یعنی صاحب وجاہت اور وسیم بہت خوبصورت آدمی تھے. چلو ابرہا سے ملاقات کے لیے تیار ہو گئے. ابرہا نے جب عبد المطلب کو دیکھا تو ان کی بہت تعظیم و تقریب کی. ڈیل ڈول کا آدمی لمبا چوڑا انسان اور اتنا خوبصورت اور وجاہت والا روب والا آدمی جب دیکھے گا انسان تو اس کے اوپر ایک کیفیت تاری ہو جاتی ہے. تو وہ اتر گیا آ گیا اور ان کا اکرام کیا. ابرہا نے عبد المطلب کو تخت پر اپنے برابر بٹھانا تو پسند نہ کیا لیکن خود تخت سے اتر کر نیچے فرش پر بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو بھی بلا کر اپنے برابر بٹھایا. عبد المطلب نے کہا کہ میری حاجت تو صرف اتنی ہے کہ بادشاہ کے لشکریوں نے جو میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں ان کو چھوڑ دیں. یہ سن کر ابرہا نے ترجمان کے ذریعے عبد المطلب سے کہا کہ آپ نے مجھے تعجب میں ڈال دیا. جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں آپ کی بڑی وقار و عزت ہوئی مگر آپ کی گفتگو نے اس کو بالکل ختم کر دیا. آپ مجھ سے صرف اپنے 200 اونٹوں کی بات کر رہے ہیں حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے کعبے کو اٹھانے آیا ہوں. عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے میں نے ان کا سوال کیا. بیت اللہ کا مالک رب جلیل ہے, وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے. ابرہا نے کہا کہ تمہارا خدا اس کو مجھ سے نہ بچا سکے گا. عبد المطلب نے کہا کہ پھر تمہیں اختیار ہے, جو چاہو کرو. مجھے جس چیز کی فکر تھی وہ میں نے تجھ سے بیان کر دی. ہاں اگر یہ معاملہ کچھ مال سے متعلق ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ بادشاہ اپنا ارادہ ترک کر دے تو تہامہ کا 1/3 مال اس کے خزانے میں داخل کر دوں گا. ابرہا نے اس پیشکش کو ماننے سے صاف انکار کر دیا اور عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے. عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آئے اور اہل قریش کو حکم دیا کہ وہ مکے سے نکل کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھیل جائیں اور خود بیت اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر دعا میں مشغول ہو گئے. قریش کی ایک بڑی جماعت بھی ان کے ساتھ تھی. سب نے ابرہا اور اس کے لشکر کے خلاف مدد و اعانت کے لیے خوب گڑگڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی. صبح ہوئی تو ابرہا نے بیت اللہ پر حملہ کر دیا. حملے کے بعد جدہ شہر کی طرف سے پرندوں کے غول آتے دکھائی دیے. ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں, ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں. یہ کنکریاں چنے اور مسور کے برابر تھیں. ایک غول کے بعد دوسرا غول آتا تھا اور کنکریاں پھینکتا تھا. یہ پرندے عجیب طرح کے تھے, اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے. کبوتر سے چھوٹے تھے اور ان کے پنجے سرخ تھے. ہر پنجے میں ایک کنکر اور ایک کنکر چونچ میں لیے ہوئے. یہ پرندے فوراً ہی ابرہا کے لشکر پر چھا گئے اور کنکریاں گرانے لگے. یہ کنکری جس پر بھی پڑتی تھی اس کے بدن کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی تھی. اتنا خطرناک کہ اتنا سا دانا ہوتا تھا چنے کے یا مسور کے دانے کے برابر کہ جب وہ آتا تھا زمین پہ جس کے لگتا تھا کھوپڑی سے گھستا تھا اور آر پار ہو کے زمین میں گھس جاتا تھا. گولی سے بھی زیادہ اس کی اسپیڈ اور خطرناک تھا. پھاڑ کے رکھ دیا پورے جسم کو. آئی سمجھ میں؟ جی اس طریقے سے اٹیک ہوا. چلو
لشکر کے سب آدمی مختلف اطراف میں بھاگ گئے. ان سب کا حال یہ ہوا کہ راستے میں مر مر کر گرتے گئے. سب کے سب لوگ اسی وقت ہلاک نہیں ہوئے بلکہ بہت سے تو اسی وقت مر گئے اور بہت سے بھاگتے ہوئے مختلف اطراف میں مرتے رہے اور بہت سے لوگوں کے اعضاء ایک ایک کر کے گل کر گرتے جاتے تھے اور مرتے جاتے تھے. یعنی کچھ تو اسی آن دا اسپاٹ مر گئے اور کچھ آگے زخمی ہوئے نا, آگے بڑھے تو کچھ دور جا کے مرے اور کچھ سسک کے تڑپ کے مرے. چلو ابرہا کی بھی یہی کیفیت ہوئی کہ اس کے اعضاء ایک ایک کر کے گلنا شروع ہوئے اور اسی تکلیف سے ایک ایک عضو گرتا جاتا تھا یہاں تک کہ بلاد حشم میں پہنچ کر مر گیا. ابرہا اپنے بچے کچھ لشکر کے ساتھ بھاگا. ان کو راستے کا پتہ نہ تھا. جس کو جس طرف راستہ نظر آیا وہ اسی طرف بھاگ گیا. ہر ندی نالے اور راستے میں گرتے جاتے تھے اور مرتے جاتے تھے. ابرہا کے جسم میں آگ سی لگی ہوئی تھی. لوگ اس کو لاد کر لے گئے تھے. اس کی انگلیوں کی پورے گل گل کر گر رہی تھیں. جب اس کے ساتھی اس کو لیے ہوئے صنعاء میں پہنچے تو وہ انڈے سے نکلا ہوا چوزا معلوم ہوتا تھا. بالکل بجھ گیا, یعنی اس کو بولتے ہیں نا بالکل دبلا پتلا پٹا پیٹا ہو گیا. پھر اسی حالت میں اس کا سینہ پھٹ گیا اور وہ مر گیا. سورہ فیل کے نزول کے وقت مکے میں اس واقعے کو دیکھنے والے بہت سے لوگ موجود تھے اور ان کنکریوں میں سے بعض کنکریاں بعض صحابہ کے پاس بھی تھیں. خطیب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مکہ معظمہ میں کوئی باقی نہ تھا جس نے ہاتھیوں کے قائد اور سائز کو نہ دیکھا ہو. اللہ تعالیٰ نے مدت تک ان دونوں کو اس حالت پر زندہ رکھا. سورہ فیل میں اس واقعے کا ذکر اس طرح آتا ہے: اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا ان کی تمام تدابیر کو ناکام نہیں بنا دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے. پھر ان کو اللہ نے کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا. ولادت کا سعادت. اس امر پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں واقعہ فیل کے 50 یا 55 روز بعد فیل کے روز ہوئی. یعنی جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے 50 یا 55 دن کے بعد فیل کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا. پھر ولادت کے مہینے کے بارے میں بھی متعدد اقوال. ولادت با سعادت کا سننا ہے ربیع الاول. پھر ولادت کے مہینے کے بارے میں بھی متعدد اقوال ہیں لیکن جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ ربیع الاول میں ولادت ہے. اس کے علاوہ ایک اہم قول رمضان کا بھی ہے. جناب پروفیسر ظفر احمد کی توفیق کے مطابق ولادت 8 رمضان المبارک میلادی قمری 8 ربیع الاول میلادی قمریہ شمسی مطابق 9 نومبر 4 نومبر 579 کو پیر کے روز صبح صادق کے وقت محلہ سوق اللیل مکہ مکرمہ میں ہوئی. یعنی تاریخ آپ کو بتا دی. 2 قول بتائیں, ایک ربیع الاول کے مہینے میں اور ربیع الاول میں یہ ذہن میں رکھنا ربیع الاول 12 ربیع الاول کا قول نہیں ہے, 8 یا 9 ربیع الاول. 8 یا 9 ربیع الاول تو حضور کی پیدائش ہوئی اور دوسرے قول کے مطابق 8 رمضان ہوئی. ٹھیک ہے. اور انگریزی تاریخ کیا تھی؟ 4 نومبر 579. 579. چلو. ابن سعد نے حضرت اور دن کون سا تھا؟ پیر کا. یہ کنفرم. یہ کیا ہے؟ مہینہ اور تاریخ میں اختلاف ہے اور یہ تو انہوں نے ایک قول لکھا ہے. اگر آپ سیرت المصطفیٰ اٹھا کے دیکھیں گے اس کے اندر تو کئی اقوال ہیں. مہینے میں بھی اختلاف ہے, تاریخ میں بھی اختلاف ہے. مہینے میں بھی اختلاف ہے اور تاریخ میں بھی اختلاف ہے. لیکن دن کنفرم ہے کہ پیر کے دن آپ کی پیدائش ہوئی اور صبح صادق 4 بجے کے قریب ہوئی. اور محلہ کون سا تھا؟ سوق اللیل. اور شہر کون سا تھا؟ مکہ مکرمہ. چلو. ابن سعد نے حضرت آمنہ سے ولادت کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو نہایت نظیف اور پاک و صاف تھے جس میں اطہر پر کسی قسم کی آلائش اور گندگی نہ تھی. یعنی جو بچہ پیدا ہونے وقت بچے کے جسم پر ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پاک صاف تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب آپ کی ولادت کی خبر سن کر گھر میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر خانہ کعبہ میں گئے. وہاں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس عطیہ الہی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر واپس لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے سپرد کر دیا.
عربوں کو جب اس حملے کی خبر ملی تو پورا عرب مقابلے کے لیے تیار ہو گیا. ابرہہ کے لشکر. اتفاق و اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے ہر قبیلے نے تنہا مقابلے کا فیصلہ کیا. یعنی ہر ایک لڑنے کے لیے چلا گیا. اتحاد نہیں تھا تو سارے مل کے لڑنے کے لیے نہیں گئے. مگر زیادہ تر نے شکست کھائی. ایسی بات ہے اتنے بڑے لشکر کے آگے کون ٹک پاتا. ایک شخص ابو ریغال نے ابرہہ کا ساتھ دیا جسے عربوں کے ہاں غداری کی علامت کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے. یہ لشکر مکے کے قریب پہنچا تو مکے سے باہر مغمس کے مقام پر قریش مکہ کے اونٹ پھیر رہے تھے. ابرہہ کے لشکر نے سب سے پہلے ان پر حملہ کر کے اونٹ پکڑ لیے. ان میں 200 اونٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب کے بھی تھے. مکہ مکرمہ پہنچ کر ابرہہ نے اپنا ایک سفیر حناطہ حمیری مکہ شہر میں بھیجا تاکہ وہ قریش کے سرداروں کو اطلاع کر دے کہ بادشاہ تم سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اس کا مقصد صرف کعبے کو ڈھانا ہے. اگر تم روکو گے تو لڑائی ہوگی اور تم سب مارے جاؤ گے. حناطہ کی ملاقات عبد المطلب سے بھی ہوئی اور اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو ابرہہ سے ملاتا ہوں. عبد المطلب جو بڑے ڈول اور بڑے وجیہہ ڈیل ڈول اور بڑے وجیہہ و وسیم آدمی تھے. ڈیل ڈول یعنی لمبے چوڑے, وجیہ یعنی صاحب وجاہت اور وسیم بہت خوبصورت آدمی تھے. چلو ابرہہ سے ملاقات کے لیے تیار ہو گئے. ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا تو ان کی بہت تعظیم و تقریب کی. ڈیل ڈول کا آدمی لمبا چوڑا انسان اور اتنا خوبصورت اور وجاہت والا روب والا آدمی جب دیکھے گا انسان تو اس کے اوپر ایک کیفیت تاری ہو جاتی ہے. تو وہ اتر گیا آ گیا اور ان کا اکرام کیا. ابرہہ نے عبد المطلب کو تخت پر اپنے برابر بٹھانا تو پسند نہ کیا لیکن خود تخت سے اتر کر نیچے فرش پر بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو بھی بلا کر اپنے برابر بٹھایا. عبد المطلب نے کہا کہ میری حاجت تو صرف اتنی ہے کہ بادشاہ کے لشکریوں نے جو میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں ان کو چھوڑ دیں. یہ سن کر ابرہہ نے ترجمان کے ذریعے عبد المطلب سے کہا کہ آپ نے مجھے تعجب میں ڈال دیا. جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں آپ کی بڑی وقار و عزت ہوئی مگر آپ کی گفتگو نے اس کو بالکل ختم کر دیا. آپ مجھ سے صرف اپنے 200 اونٹوں کی بات کر رہے ہیں حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے کعبے کو ٹھانے آیا ہوں. عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے میں نے ان کا سوال کیا. بیت اللہ کا مالک رب جلیل ہے, وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے. ابرہہ نے کہا کہ تمہارا خدا اس کو مجھ سے نہ بچا سکے گا. عبد المطلب نے کہا کہ پھر تمہیں اختیار ہے جو چاہو کرو. مجھے جس چیز کی فکر تھی وہ میں نے تجھ سے بیان کر دی. ہاں اگر یہ معاملہ کچھ مال سے متعلق ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ بادشاہ اپنا ارادہ ترک کر دے تو تہامہ کا 1/3 مال اس کے خزانے میں داخل کر دوں گا. ابرہہ نے اس پیشکش کو ماننے سے صاف انکار کر دیا اور عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے. عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آئے اور اہل قریش کو حکم دیا کہ وہ مکے سے نکل کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھیل جائیں اور خود بیت اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر دعا میں مشغول ہو گئے. قریش کی ایک بڑی جماعت بھی ان کے ساتھ تھی. سب نے ابرہہ اور اس کے لشکر کے خلاف مدد و اعانت کے لیے خوب گڑگڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی. صبح ہوئی تو ابرہہ نے بیت اللہ پر حملہ کر دیا. حملے کے بعد جدہ شہر کی طرف سے پرندوں کے غول آتے دکھائی دیے. ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں, ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں. یہ کنکریاں چنے اور مسور کے برابر تھیں. ایک غول کے بعد دوسرا غول آتا تھا اور کنکریاں پھینکتا تھا. یہ پرندے عجیب طرح کے تھے, اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے. کبوتر سے چھوٹے تھے اور ان کے پنجے سرخ تھے. ہر پنجے میں ایک کنکر اور ایک کنکر چونچ میں لیے ہوئے. یہ پرندے فوراً ہی ابرہہ کے لشکر پر چھا گئے اور کنکریاں گرانے لگے. یہ کنکری جس پر بھی پڑتی تھی اس کے بدن کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی تھی. اتنا خطرناک اتنا سا دانا ہوتا تھا چنے کی یا مسور کے دانے کے برابر, جب وہ آتا تھا زمین پہ جس کے لگتا تھا کھوپڑی سے گھستا تھا اور آر پار ہو کے زمین میں گھس جاتا تھا. گولی سے بھی زیادہ اس کی اسپیڈ اور خطرناک تھا. پھاڑ کے رکھ دیا پورے جسم کو. آئی سمجھ میں؟ جی اس طریقے سے اٹیک ہوا. چلو
لشکر کے سب آدمی مختلف اطراف میں بھاگ گئے. ان سب کا حال یہ ہوا کہ راستے میں مر مر کر گرتے گئے. سب کے سب لوگ اسی وقت ہلاک نہیں ہوئے بلکہ بہت سے تو اسی وقت مر گئے اور بہت سے بھاگتے ہوئے مختلف اطراف میں مرتے رہے اور بہت سے لوگوں کے اعضاء ایک ایک کر کے گل کر گرتے جاتے تھے اور مرتے جاتے تھے. یعنی کچھ تو اسی آن دا اسپاٹ مر گئے اور کچھ آگے زخمی ہوئے نا, آگے بڑھے تو کچھ دور جا کے مرے اور کچھ سسک کے تڑپ کے مرے. چلو ابرہہ کی بھی یہی کیفیت ہوئی کہ اس کے اعضاء ایک ایک کر کے گلنا شروع ہوئے اور اسی تکلیف سے ایک ایک عضو گرتا جاتا تھا یہاں تک کہ بلاد پشتن میں پہنچ کر مر گیا. ابرہہ اپنے بچے کچھ لشکر ساتھ بھاگا. ان کو راستے کا پتہ نہ تھا, جس کو جس طرف راستہ نظر آیا وہ اسی طرف بھاگ گیا. ہر ندی نالے اور راستے میں گرتے جاتے تھے اور مرتے جاتے تھے. ابرہہ کے جسم میں آگ سی لگی ہوئی تھی. لوگ اس کو لاد کر لے گئے تھے. اس کی انگلیوں کی پورے گل گل کر گر رہی تھی. جب اس کے ساتھی اس کو لیے ہوئے صنعاء میں پہنچے تو وہ انڈے سے نکلا ہوا چوزا معلوم ہوتا تھا. بالکل بجھ گیا, یعنی اس کو بولتے ہیں نا بالکل دبلا پتلا کٹا پیٹا ہو گیا. پھر اسی حالت میں اس کا سینہ پھٹ گیا اور وہ مر گیا. سورہ فیل کے نزول کے وقت مکے میں اس واقعے کو دیکھنے والے بہت سے لوگ موجود تھے اور ان کنکریوں میں سے بعض کنکریاں بعض صحابہ کے پاس بھی تھیں. خطیب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مکہ معظمہ میں کوئی باقی نہ تھا جس نے ہاتھیوں کے قائد اور سائز کو نہ دیکھا ہو. اللہ تعالیٰ نے مدت تک ان دونوں کو اس حالت پر زندہ رکھا. سورہ فیل میں اس واقعے کا ذکر اس طرح آتا ہے, اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے, کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا ان کی تمام تدابیر کو ناکام نہیں بنا دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے. پھر ان کو اللہ نے کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا. ولادت کا سعادت. اس عمل پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں واقعہ فیل کے 50 یا 55 روز بعد فیل کے روز ہوئی. یعنی جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے 50 یا 55 دن کے بعد فیل کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا. پھر ولادت کے مہینے کے بارے میں بھی متعدد اقوال. ولادت با سعادت کا سننا ربیع الاول. چلو پھر ولادت کے مہینے کے بارے میں بھی متعدد اقوال ہے, لیکن جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ ربیع الاول میں ولادت ہے. اس کے علاوہ ایک اہم قول رمضان کا بھی ہے. جناب پروفیسر ظفر احمد کی توفیق کے مطابق ولادت 8 رمضان المبارک میلادی قمری 8 ربیع الاول میلادی قمریہ شمسی مطابق 9 نومبر 4 نومبر 579 کو پیر کے روز صبح صادق کے وقت محلہ سوق اللیل مکہ مکرمہ میں ہوئی. یعنی تاریخ آپ کو بتا دیں, 2 قول بتائیں. ایک ربیع الاول کے مہینے میں, اور ربیع الاول میں یہ ذہن میں رکھنا ربیع الاول 12 ربیع الاول کا قول نہیں ہے, 8 یا 9 ربیع الاول. 8 یا 9 ربیع الاول تو حضور کی پیدائش ہوئی اور دوسرے قول کے مطابق 8 رمضان ہوئی. ٹھیک ہے. اور انگریزی تاریخ کیا تھی؟ 4 نومبر 579. 579. چلو ابن سعد نے حضرت اور عامر سے دن کون سا تھا؟ پیر کا. یہ کنفرم. یہ کیا ہے؟ مہینہ اور تاریخ میں اختلاف ہے, اور یہ تو انہوں نے ایک قول لکھا ہے. اگر آپ سیرت المصطفیٰ اٹھا کے دیکھیں گے اس کے اندر تو کئی اقوال ہیں. مہینے میں بھی اختلاف ہے, تاریخ میں بھی اختلاف ہے. مہینے میں بھی اختلاف ہے اور لیکن دن کنفرم ہے کہ پیر کے دن آپ کی پیدائش ہوئی اور صبح صادق 4 بجے کے قریب ہوئی. اور محلہ کون سا تھا؟ سوق اللیل. اور شہر کون سا تھا؟ مکہ مکرمہ. چلو ابن سعد نے حضرت آمنہ سے ولادت کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو نہایت نظیف اور پاک و صاف تھے, جس میں اطہر پر کسی قسم کی آلائش اور گندگی نہ تھی. یعنی جو بچہ پیدا ہونے وقت جس بچے کے جسم پر ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پاک صاف تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب آپ کی ولادت کی خبر سن کر گھر میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر خانہ کعبہ میں گئے. وہاں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس عطیہ الہی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, اور پھر واپس لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے سپرد کر دیا.
کعب احبار بنی اسرائیل کے اور وجہ اس کی کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ سب سے چھوٹے بیٹے کے بیٹے تھے، اور عبداللہ جو حضرت عبداللہ تھے جن کا انتقال ہو گیا، ان سے حضرت عبد المطلب کو بے پناہ کیا تھی؟ محبت تھی. ان کا انتقال ہو گیا تو اب ظاہر سی بات ہے جو بیٹا انتقال کر گیا اور اس سے بے پناہ محبت تھی، اس کی جب اولاد ہو رہی ہے اور اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، تو آپ خود اندازہ کر لیں کتنی محبت ہو. چلو کعب احبار بنی اسرائیل کے جلیل القدر علماء میں سے تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مشرف با اسلام ہوئے. ان سے منقول ہے کہ سابقہ کتب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس طرح ذکر کی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی ولادت مکے میں ہوگی اور عزت مدینہ میں ہوگی اور ان کی حکومت اور سلطنت شام میں ہوگی. یعنی مکہ سے لے کر شام تک تمام علاقہ آپ کی زندگی ہی میں اسلام کے زیر نگی آ جائے گا. اور آگے آتا چنانچہ شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتح ہو گیا تھا. عقیقہ اور تسمیہ یعنی جو عقیقہ ہوتا ہے تسمیہ یعنی نام رکھا جاتا. چلو ولادت کے 7ویں روز حضرت عبد المطلب نے قربانی یعنی آپ کا عقیقہ کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو مغرور کیا. کھانے سے فارغ ہو کر لوگوں نے حضرت عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ نے بچے کا کیا نام رکھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ محمد. لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ اے ابو الحارث، عبد المطلب کی کنیت ہے، آپ نے اپنے خاندان اور اپنی قوم کے عام ناموں کو چھوڑ کر یہ نام کیوں رکھا؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں امید کرتا ہوں کہ تمام اہل زمین اور اہل آسمان اس مولود کی تعریف اور توصیف کریں گے. یعنی اس بچے کی تعریف اور توصیف کریں گے، اور آج تک حضور کی کیا ہو رہی ہے؟ تعریف اور توصیف ہو رہی ہے. ابن برہ کا قول ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں ان 7 آدمیوں کا نام محمد رکھا گیا تھا. یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضور کا جو نام محمد رکھا گیا، جیسے بات ذہنوں میں آتا ہے کہ اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں تھا، ایسا نہیں ہے. پہلے بھی یہ نام رکھا گیا، لیکن ان ناموں کو کسی کو کوئی یاد رکھنے والا نہیں. یہ نام ایسا حضور کے ساتھ جب منسوب ہوا تو جس طرح حضور اعلیٰ ہوئے تو آپ کا نام کی دنیا میں روشن اور بلند ہو. چلو نمبر 1 محمد بن سفیان، نمبر 2 محمد بن اسوارہ، نمبر 3 محمد بن عقیہ، نمبر 4 محمد عمران، نمبر 5 محمد بن مسلمہ انصاری، نمبر 6 محمد بن خزانی، نمبر 7 محمد بن حرمان. یعنی ان لوگوں کے، ان 7 لوگوں کے نام کی تاریخ میں ملتے ہیں کہ ان کے نام بھی کیا رکھے گئے؟ حضور سے پہلے محمد رکھا گیا. لیکن آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی کسی محمد کے بارے میں تاریخ کچھ نہیں جانتی. کچھ نہیں جانتی. تاریخ میں صرف ایک ہی نام محفوظ ہے اور وہ کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح عبد المطلب کا اپنے تمام بیٹوں میں سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا ایسا نام عبداللہ تجویز کرنا جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو اور القائے ربانی ہے. یعنی حضرت عبد المطلب کے دل میں یہ نام کس نے ڈالا؟ اللہ نے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد اور احمد رکھنا بھی گزشتہ الہام ربانی ہے. یعنی یہ بات بھی اللہ ہی نے دل میں ڈالی کہ میرے نبی کا کیا نام رکھو؟ محمد. چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بہت سے اسماء گرامی بھی ہیں، ان میں سے بعض حدیث اور سیرت میں بھی بیان ملے ہیں. چنانچہ حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے 5 نام ہیں، میں احمد ہوں، میں محمد ہوں، میں ماہی ہوں جس سے اللہ تجھے مٹائے گا، میں حاشر ہوں، قیامت کے روز لوگ میرے پیچھے اٹھائے جائیں گے، اور میں آخری ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر میرا نام محمد اور آسمان پر احمد ہے. تورات میں اس میں مبارک محمد اور انجیل میں احمد ہے. محمد کا اصل معنی حمد ہے، یعنی کسی کے پاکیزہ اخلاق، پسندیدہ اوصاف، اصلی کمالات اور حقیقی فضائل کو محبت اور عظمت کے ساتھ بیان کرنے کو حمد کہتے ہیں. محمد کے معنی یہ ہوئے کہ ایسی ذات جس کے حقیقی فضائل اور اصلی کمالات و محاسن کو محبت اور عظمت کے ساتھ کثرت سے بار بار بیان کیے جائے. بار بار بیان کیے جائے اور بار بار بیان کیے جا رہے ہیں، اور ایسا بیان کیے جا رہا ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں. اور جو بیان کر رہا ہے وہ اللہ اس کو روشن کرے. چلو کنیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مشہور کنیت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو آپ کے بڑے صاحبزادے قاسم کے نام پر ہے. دوسری کنیت ابو ابراہیم ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ماریہ قبطیہ کے وطن سے رضی اللہ عنہ کے وطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ السلام علیکم یا ابا ابراہیم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو
ابو ابراہیم. عربوں میں کنیت رکھنے کا عام رواج تھا. یہ رواج ان کے یہاں آج بھی موجود ہے اور نام کی جگہ کنیت سے پکارنا ان کے ہاں زیادہ احترام کا باعث سمجھا جاتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بنیادیں تھی بچوں؟ تو ابو القاسم اور ابو ابراہیم. چلو فتنہ. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے. بیقلی کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختون اور ناک بریدہ پیدا ہوئے. یعنی آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کی ناک بھی کٹی ہوئی تھی اور آپ مختون بھی تھے. چلو. حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کو یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا اور کہا کہ بلا شبہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوئی. چلو. رضاعت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا. 2-3 دن اور دوسری روایت کے مطابق 7-8 روز بعد آپ کے چچا ابو لہب کے آزاد کردہ کنیز سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. پھر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. سویبہ نے سمجھ میں آ رہا ہے نا بھائی؟ جی. چلو. آپ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد المطلب کو دودھ پلایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سویبہ نے ابو سلمہ کو دودھ پلایا جو ام سلمہ کے پہلے شوہر ہیں. اس لیے حضرت حمزہ اور ابو سلمہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں. ابو سلمہ کی وفات کے بعد چچا بھی ہے، رضاعی بھائی بھی ہے اور خالہ جات بھائی بھی ہیں. رشتے تھے. ابو سلمہ کی وفات کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی. سویبہ کے بیٹے کا نام مسرور تھا جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن کیا تھا. گویا کہ مسرور حضور کے رضاعی بھائی ہو. چلو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سویبہ کا بہت اکرام فرماتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے بعد حضرت سویبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی. ہجرت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مدینہ منورہ سے ان کے لیے تحفہ بھیجتے. مکہ فتح ہونے پر آپ نے سویبہ اور ان کے بیٹے مسرور کے بارے میں دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے. پھر فرمایا کہ اس کے عزیزوں میں سے کوئی زندہ ہے تاکہ اس کے ساتھ کچھ سلوک کا احسان فرمائے تو معلوم ہوا کہ اس کے رشتے داروں میں سے بھی کوئی زندہ نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ جو اپنے متعلقین ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے اور اگر وہ حیات نہ رہیں تو ان کے جو رشتے دار ہیں ان کے ساتھ کیا کرو. یہی بات پتہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے والدین اگر حیات ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے، ان کی فرمانبرداری کرے اور اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے جو رشتے دار ہیں جیسے کہ چچا، تایا، ماموں، خالہ وغیرہ ان کے ساتھ اور ان کے جو دوست ہیں ابا کی سہیلیاں یا ابا کے دوست ان کے ساتھ کیا کرے، سلوک کرے، ان کا احترام کرے کیونکہ جب وہ زندہ ہوتے تو اس کے دیکھ کر کیا ہوتے، خوش ہوتے. تو اس کا ایک اجر و ثواب ہوتا ہے اور اس نے سلوک میں داخل ہے تو ایسا کرنا چاہیے. چلو.